الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں شعبان المعظم کی آخری جمعۃ المبارک کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ویورز، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی کا بہت ہی خاص چنا ہوا وظیفہ ہے۔ جو کوئی جمعۃ المبارک شعبان کے آخری جمعۃ المبارک میں یہ وظیفہ کرے گا تو دل میں جو بھی خواہش رکھ کے یہ وظیفہ کرے گا، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے، تو اس کی وہ مراد فوری طور پہ وہ خواہش دلی جو کہ وہ رکھ کے دعا مانگے گا، جو یہ وظیفہ کرے گا، انشاءاللہ عز و جل اسے اس میں کامیابی حاصل ہوگی اور وہ دعا اس کی فوری طور پر قبول کر لی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جمعۃ المبارک، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، شعبان المعظم کی مبارک گھڑیاں ہم سے رخصت ہونے کو جا رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، آخری گھڑیاں ہیں، آخری دن ہیں، تو آپ لوگ اس میں کثرت سے عبادات کر لیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیں۔ وہ شفاء محشر ہے جو ہمیں محشر کے دن ہمیں شفاعت سے نوازے گا۔ تو آپ لوگ اس آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں مانگ لیں، کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ آج کا دن درود پاک کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے ایک منٹ بھی اپنی زبانوں کو خاموش نہیں رکھنا، اپنی زبان کو درود پاک سے تر رکھنا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کی ذات اس پر 10 مرتبہ رحمت فرماتی ہے اور اس کی مغفرت بھی فرما دیتی ہے۔ تو آج میں آپ کے لیے جو وظیفہ لائی ہوں، آج آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہی ہوں کہ جس سے آپ اپنے دل کی ہر حاجت، ہر خواہش اپنے اس رب کے سامنے رکھ کے اپنے رب سے ہر وہ چیز مانگ سکتے ہیں جو آپ کے دل کی خواہش ہے۔ اللہ پاک آپ کو عطا کر دے گا۔ اس اسم کے ساتھ آپ جو بھی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ آپ لوگ یہ رات کو سوتے وقت پڑھ لیں یا دن کو پڑھ لیں، جب بھی پڑھ لیں، آپ کی ہر خواہش، ہر مراد پوری ہوگی۔ اب جیسا آپ جانتے ہیں، رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں آنے والی ہیں اور آپ لوگ کو اس میں تیاری کرنی ہوگی۔ یہ تیاری نہیں کہ آپ اپنے گھر میں صفائیاں کر لیں، آپ اپنے گھروں میں اے سی فٹ کروا لیں، آپ اپنے گھروں میں آسائش اور آرام کی چیزیں تمام مہیا کر لیں کہ گھر میں ہم آرام سے بیٹھ کر روزے رکھیں گے، بالکل بھی کوئی کام کاج نہیں کریں گے۔ نہیں ویورز، آپ لوگوں نے تیاری کس طرح سے کرنی ہے؟ آپ لوگوں نے تیاری کرنی ہے اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر کے، اپنے رب کے حضور توبہ کر کے آپ نے تیاری کرنی ہے۔ دیکھیں، جب کوئی گندی چیز ہوتی ہے تو اس کے اندر پاک چیز کو نہیں رکھا جاتا۔ تو اگر آپ کا دل گندا ہوگا، میلا کچیلا ہوگا، تو اس میں پاک چیز کیسے سما سکے گی؟ اللہ کی رحمت کس طرح سے سما سکے گی؟ تو اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر لیں، نیکیوں کی طرف گامزن ہوں، اپنے آپ سے سچی توبہ کریں، نیت کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج ہی توبہ کریں کہ ہم پنجگانہ نماز پڑھیں گے، نیکیاں کریں گے، کسی کا دل نہ دکھائیں گے، والدین کا دل نہ دکھائیں گے۔ اگر آپ کے زبان سے کسی کی دل آزاری ہو گئی ہے تو فوری طور پر معافی مانگ لیں، اور رمضان المبارک آنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، گناہوں سے پاک کر لیں، اور اس کے بعد پھر اپنے گھروں کو پاک صاف کریں۔ تو میں اپنے وظیفے کی طرف بھی آتی ہوں، بات زیادہ لمبی نہیں کروں گی۔ تو آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ جب آپ ظہر کی نماز پڑھیں، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ 2 نوافل پڑھیں صلاۃ الحاجات کے۔ صلاۃ الحاجات کے آپ نے 2 نوافل ادا کرنے ہیں، اور اس میں آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور وہ پڑھنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر اول آخر 10 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے یہ جو میں نے اسماء گرامی لکھ دیے ہیں، یہ آپ نے پڑھنے ہیں: یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ آپ نے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے، ہا کی ادائیگی میں
اور یا اللہ کے ہاں کی ادائیگی میں آپ نے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے درود پاک پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا مانگنی ہے، میرے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر مشکلات پریشانی حل فرمائے گا، آپ کی ہر خواہش پوری کرے گا۔ تو میں امید کرتی ہوں آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔ جنہوں نے دعا میں حصہ لینا ہے وہ اپنا نام کمنٹ میں میسج کر دیں، انشاءاللہ ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔